ہوتے یہ کائنات نہ ہوتی، آپ کا میرا وجود نہ ہوتا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت آپ کے صدقے میں یہ کائنات تخلیق ہوئی، اور اللہ تک رسائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ انشاءاللہ بہتری ہو۔ تو میرے عزیز طلبہ، اس پریزنٹیشن کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے میں نے یہ بتانا، مالک کائنات نے مجھے بہت بڑی یونیورسٹی میں جانے کا موقع نصیب کیا۔ میں وہاں پہ گیا تو پہلے دن وائس چانسلر یونیورسٹی کے پہلے دن فار 1 hour ہی واز ود اس۔ آئی واز سرپرائزڈ کہ ہم اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں پڑھتے رہے، اور پہلے دن فولنگ ہوتی تھی کبھی کسی نے آ کے ہمیں ویلکم نہیں کیا، اور یہ ادارے کا سربراہ ہمیں آ کے پہلے دن ویلکم کر رہا ہے۔ اور یقین مانے 1 گھنٹے کا سیشن جو ان کے ساتھ ہوا، اس نے میری زندگی بدل کے رکھ دی۔ اور جب ہمارا وہ کورس وائنڈ اپ ہونے لگا آفٹر 2 years، دین ہی کیم بیک، اور 1 hour کا اس نے ہمارے ساتھ ایک سیشن کیا۔ تب ان کی ایج میرا خیال ہے کوئی راؤنڈ اباؤٹ 93 years تھی یا 95 years تھی۔ ہی از اسٹل الائیو الحمدللہ، اور پاکستان کے رناؤنڈ بزنس مین، بہت بڑے ٹائکونز پاکستان کے، ہی از ون آف دیم۔ تو میرے عزیز طلبہ، انہوں نے جب ہمیں پہلے دن پریزنٹیشن اور پورا ایک اوور ویو دیا، دین آئی ڈیسائیڈڈ مالک مجھے موقع دے گا تو اپنی ہر کلاس کو ایسے ہی میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا، ایسی ہی پریزنٹیشن۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ ایک تو ہم اس میں جس چیزیں ڈسکس کریں گے، پریزنٹ چیزیں، کہ آپ اس وولن سینٹر میں آئے، یہ وولن سینٹر کیا ہے؟ کئی دفعہ یہاں سے لوگ کورس کر کے چلے جاتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس ادارے میں اب۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے ود دا پیسج آف ٹائم کہ آپ کو ہمارا مقصد کیا ہے، آگے کیسے بڑھنا ہے، کس سٹیج پہ کھڑے ہیں، ہمارا فیوچر کیا ہے۔ چلے جی، اسٹیٹ ٹو ورڈ مائی پریزنٹیشن۔ میرے عزیز طلبہ، گورنمنٹ وولن سینٹر جھنگ میں یہ ہم نے آئی ٹی سینٹر کا آغاز 2016 میں کیا تھا، اور تب سے لے کے پیچھے تب سے لے کے آج تک اس چیز نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت زندہ رہے گی۔ یہ کیا ہے جی؟ کہ ہماری ہر کلاس کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہونا چاہیے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہم نے بھی کوئی مظاہرہ کیا، دیکھا یہ کہ ہر کلاس کا آغاز تلاوت کلام مجید اور بڑی مختصر سی دعا سے ہونا چاہیے۔ اس سے برکت پڑ جاتی ہے۔ یہ کلام مجید اگر سوکھے درخت کے اوپر آپ پڑھنا شروع کر دیں، اس کی شاخیں نکل آتی ہیں۔ تو یہ اس کلام مجید سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ میری آپ سے گزارش ہے، خصوصاً اپنے سٹاف سے، کہ یہ کام کبھی ختم نہیں کرنا، یہ چیزیں آباد سے آباد ہوتی جائیں گی۔ نیکسٹ چلیے میرے عزیز طلبہ، یہ آئی ٹی سینٹر، آئی ٹی کے کورسز کروانے کا مقصد کیا تھا؟ ہم لیٹسٹ نالج آپ کو دینا چاہ رہے ہیں کمپیوٹر کا، اپنی قوم کی نشو و نما کرنے چاہ رہے ہیں۔ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو کل کو چلانا ہے، آپ کو ہم تیار کر رہے ہیں فیوچر چیلنجز کے لیے، تاکہ آپ ملک کی سیٹوں پہ جب بیٹھے جا کے اس ملک کو ایسا طریقے سے چلائیں۔ بڑے ظلم ہو چکے اس ملک کے ساتھ، آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جو امپورٹنٹ چیز، سوشل سکل سے بھی زیادہ ہمارا فوکس ہوتا ہے انسانیت کے اوپر، اخلاقیات کے اوپر، اسلام کے اوپر۔ ہمارا جو مین فوکس ان چیزوں پہ رہے گا ڈیورنگ 6 months۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ دونوں چیزیں ہم نے ساتھ ساتھ لے کے چلنی ہے، مجھے پورا یقین ہے آپ کو فائدہ ہوگا۔ نیکسٹ چلیے گا میرے عزیز طلبہ، میں سب سے پہلے آپ کو انٹروڈکشن گورنمنٹ وولن سینٹر جنگ کا کروا دوں۔ 1948 میں یہ ادارہ بنا، کتنا پرانا ہے، پاکستان بننے کے فوری بعد یہ ادارہ بنا، اور 1954 میں اس میں باقاعدہ تعلیم کا آغاز ہوا۔ تب سے لے کے 2016 تک
صرف ایک کورس یہاں پہ چلتا رہا اور پوری فیکٹری چلتی رہی. اس کورس کا نام تھا 2 years وول ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی کورس. یہ کورس اس ادارے کی بنیاد بھی یہ کورس تھا, اس ادارے کی فیم شہرت بھی یہ کورس تھا, اور آج بھی الحمدللہ ہے. ہمارے اس ادارے سے ہزاروں لوگ ملک کی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بڑے بڑے عہدوں پہ خدمت کر رہے ہیں. ایک ایک بندہ یہاں سے کوئی جنرل مینیجر ہے, کوئی ایگزیکٹو ہے, کوئی ڈپٹی مینیجر ہے, کوئی کوالٹی مینیجر ہے, کوئی ٹیکنیکل ڈائریکٹر ہے, یہاں سے جسٹ آفٹر میٹرک ایک 2 سالہ کا ڈپلوما آفر کر رہے ہیں. بہت پرانا 70 سال سے. اور ٹیکسٹائل انڈسٹری آج جو فیبرک کپڑا آپ کو ہر جگہ عام ملتا ہے, ہر جگہ پورے پاکستان ٹیکسٹائل کا گڑھ بن گیا. اس ادارے نے اس کی بنیاد رکھی ہے, اس ٹیکسٹائل انڈسٹری کی, اور اس کو آگے لے گیا ہے. یہ ادارہ پائنیئر ہے ٹیکسٹائل کی دنیا میں. جتنی بھی فیصل آباد میں, لاہور میں, کراچی میں آپ کو ٹیکسٹائل انڈسٹری نظر آ رہی ہے, یہ پودا لگانے والا یہ ادارہ ہے. اور ایک ادارہ لاہور میں, ان دونوں نے مل کے اس انڈسٹری کو بوسٹ کیا. اور آج بھی ہمارے ہزاروں لوگ وہاں پہ, پوری برادری ہے ہماری ٹیکسٹائلین کی. اور ہمیں فخر ہے کہ ہم نے, جب میں یہاں پہ حاضر ہوا تو ہم نے ان سب کو واپس بلایا. الومنائی نائٹ یہاں پہ کی 2 دفعہ کی, اور یہاں پہ گاڑیوں کا تانتا بن گیا. جو اسٹوڈنٹ تھے ہمارے دیکھ دیکھ کے حیران ہوتے تھے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے بینچوں پہ بیٹھ کے آج بڑی بڑی گاڑیوں پہ, کیونکہ وہ تو ملوں کو چلا رہے ہیں لوگ یہاں سے جب نکل. یقین مانے دیٹ واز اے ویری گڈ امپیکٹ. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس سے ہمارے تعلقات بڑے زبردست سموتھ ہوئے, اور پلس ہمارے بچوں کو بڑا ایک موٹیویشن ہوئی کہ ہم بھی ادھر جا سکتے. اس وقت فرسٹ ایئر میں 25 اسٹوڈنٹس ہیں, سیکنڈ ایئر میں 25 اسٹوڈنٹس ہیں, اور میٹرک کے جسٹ آفٹر ڈپلوما ہوتا ہے. لڑکیاں بھی اس میں ہم نے شامل کر دی ہوئی ہیں, لڑکیاں بھی اس میں ڈپلومے میں شامل ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ جب وہاں سے بچے فارغ ہوتے ہیں 2 سال کے بعد, ہم ان کی جابز بھی خود کروا رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کو انٹروڈکشن کروانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ بھی ایک اپرچونٹی وولن سینٹر جھنگ کے اندر موجود ہے. لوگ پی ایچ ڈی کر کے اتنے پیسے نہیں کما رہے جتنے ہمارے جسٹ ایک ڈپلوما کر کے لوگ آگے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں نکل جاتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کرتے رہتے ہیں. اور ایک ایک بندہ یہاں پہ, یہ بابائے وول جو ہے, ایک ایک بندہ 5-5, 6-6 انڈسٹری کو بھی چلا رہا ہوتا ہے ایٹ اے ٹائم. یعنی ڈائریکٹر لیول کی سیٹوں پہ یہ لوگ سارے بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارا 2 سالہ جو کورس ہے اس کے اندر ہم ہر سال اپنے بچوں کو پورے پاکستان کی انڈسٹری کا وزٹ کرواتے ہیں, اور بچے جا کے ان لوگوں کو آن جاب جب یہ بیٹھے ہوتے ہیں بڑا ریگارڈ کرتے ہیں اپنے جونیئرز کا, اپنے ادارے کا. جب جاتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے, وہ ریسیو کرتے ہیں, اور پھر لوگ اپنے اسٹوڈنٹ جا کے دیکھتے ہیں کہ کیسے یار یہ لوگ ایک بڑے مقام پہ کام کریں. میرے عزیزوں, یہ اس وقت جو ٹائم ہے یہ ٹیکنیکل تعلیم کا ہے. ایم اے بی اے نارمل تعلیم دیٹ از فنشڈ ناؤ. آپ اسکل حاصل کریں, اسکل کو یوز کریں, یوٹیلائز کریں اور آگے بڑھ جائیں. ٹھیک ہے جی, چلے میں نے انٹروڈکشن کروا دیا آپ کو. 2 سالہ کورس, اس کا ایڈمیشن شروع ہوتا ہے جی جون جولائی میں. اگر آپ میں سے کوئی بھی ایڈمیشن لینا چاہے یا آپ کے کوئی جاننے والے تو ضرور بتائیے گا. اس سے تقدیریں بدل رہی ہیں. وولن سینٹر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بدل چکی ہیں. میرے عزیز طلباء, اس کے بعد 2016 میں ہم نے بڑا خواب دیکھا کہ ہم نے دنیا چاند پہ پہنچ گئی, کہاں سے کہاں نکل گئی, ٹیکنالوجی کا دور ہے. ہم نے یہ سوچا وائی ناٹ وی شوڈ گیٹ آئی ٹی ان آور سینٹر. اللہ کا شکر ہے 2016 میں لیٹسٹ i5 کمپیوٹرز کے ساتھ ہم نے اس کا آغاز کر دیا, اور تب سے لے کے آج تک ہزاروں بچے بچیاں آپ کی طرح یہاں سے ان کے زیور سے فیض یاب ہو چکے. کئی بچے بچیوں کو تعلیم نوکری مل گئی ہے یہاں سے پڑھ کے, ڈپلوما کورس کر کے. کئی بچے بچیوں کو تعلیم میں, کئی کو اپنے فردر ایجوکیشن میں, اور کئی کو اپنی جابز کے اندر اتنا فائدہ ہوا ہے کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. اور یہی ایک چیز ہمیں پش کرتی ہے کہ ہم مزید اپنی قوم کے بچوں کی خدمت کریں تاکہ ان کو آگے مزید بہتر سے بہتر آگے اپرچونٹی گین کریں. یہ جب ہم نے شروع کیا CCS 6 month, یہ تو ابھی ہم یہ کلاسز چلا رہے ہیں. کرنٹ جو ابھی
آپ کے سامنے سیناریو ہے 4 کلاسز 100 اسٹوڈنٹ گیٹنگ ورلڈ کلاس ایجوکیشن الحمدللہ ایٹ وولن سینٹر جنگ نیکسری میں. اب یہ اس کے جو ہم نے ان پاسٹ جب یہ شروع کیا تھا یہ سارے کورسز ہم نے چلائے. آٹو کیڈ 6 منتھ بھی چلایا, گرافک ڈیزائننگ تو یہ ابھی پچھلے سال بلکہ پچھلے سیشن میں ختم ہوا. گرافک ڈیزائننگ بھی چلاتے رہے, انگلش لینگویج کا فری کورس کروایا جہاں پہ 2 منتھ کا اراؤنڈ اباؤٹ 300 اسٹوڈنٹس کو ہم نے تیار کیا وداؤٹ اینی فی. دیز ور آل کورسز ور فائنانسڈ بائی گورنمنٹ. تو گورنمنٹ کی فائنانس کے گورنمنٹ انسٹیبل اب تو ہو گئی ہے, پہلے جب اسٹیبلٹی تھی تو کورسز فری بھی آتے رہے. ہم اس کو آپ کے لیے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں, جیسے ہی اس میں پھر بچیوں کو ہم ایڈمیشن سب کو ایڈمیشن دیتے ہیں. یہ انگلش لینگویج کا پروگرام بالکل فری تھا. گرافک ڈیزائننگ کے 2 سیشن ہم نے بالکل فری وداؤٹ اینی فی ہم نے بچوں کو یہاں پہ ٹریننگ دی ہے. CCA 6 منتھ تو اب چل رہا ہے. فیشن اینڈ ڈریس میکنگ کا کورس ہم نے چلایا بچیوں کے لیے, اور یہ گورنمنٹ کا فائنانس کورس تھا. 18,000 روپے ہم نے 6 ماہ کا 3,000 روپے پر منتھ بچیوں کو دیا. اور اس کے بعد جناب ایک مشین 18,000 20,000 کی گورنمنٹ نے بچیوں کو مشینیں دی. اللہ کا انتہائی شکر ہے کہ وہ بچیاں آج برسر روزگار ہیں جنہوں نے وولن سینٹر جنگ سے یہ کورسز کیے. نیکسٹ چلیے گا جی, تو ٹیکسٹائل ڈیزائننگ بھی ہم نے کرایا, ڈومیسٹک ٹیلرنگ کے بھی ہم نے کلاس یہاں پہ یہ فری کورسز تھے سارے. کوائٹ پاسبل کہ آنے والے دور میں ہو سکتا ہے نیکسٹ 6 ماہ کے اندر گورنمنٹ پھر اناؤنس کر دے. جیسے ہی ہوگا تو ہم انشاءاللہ اس کو پھر اوپن کر دیں گے. آپ ہمارے ساتھ ان ٹچ رہیے گا. خصوصاً بچیاں یہ جو ڈریس میکنگ یا فیشن ڈیزائننگ یا ٹیلرنگ کے یہ کورس سے فری ہوں تو لازمی اس میں حصہ لیجیے گا, آپ کی لائف بدل سکتی ہے. نیکسٹ اب میں اسپیسیفک آپ کے کورس کی طرف آ جاتا ہوں کہ یہ جو CCA 6 منتھ کا کورس ہے میرے عزیزوں, بڑی چھلانگ نہیں لگاتے. میں جتنا مجھے اللہ نے تعلیم کا زیور جتنا بھی دیا, مالک کائنات کا کروڑا احسان, میرے نزدیک اس وقت کمپیوٹر CCA بالکل ایسے ہی ضروری ہے جیسے بچے کے لیے فیڈر ضروری ہوتا ہے. بالکل ایسے ضروری ہے. تعلیم اس کے بغیر ناممکن ہے, نامکمل ہے. یہ اتنا زیادہ اہمیت کا حامل یہ کورس بن گیا کہ یہ سٹارٹ ہے کمپیوٹر. اس میں پورا کمپریہنسو کمپیوٹر سکھا دیا جاتا ہے کہ آپ آتے ہیں, آپ کو کئی ایسے اسٹوڈنٹ, عزیر صاحب آپ گواہ اس بات کے, میڈم بتائیں گی, کئی ایسے اسٹوڈنٹ بیٹے کہ ان کو چلانا نہیں آتا, کمپیوٹر بالکل آن کرنا نہیں آتا. ہمارے پاس جب آتے 6 ماہ کے بعد وہ کمپیوٹر کو بھگانا شروع کر دیتے, ایسے کہ اس سے اپنے یوزفل یوٹیلائزیشن کے کام کرنے شروع کر دیتے. تو میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ یہ کورس آپ نیسیسری ہے, ضروری ہے. اس کے بغیر تعلیم نامکمل ہے. اس پہ زیادہ سے زیادہ فوکس کیجیے گا, اس سے فائدہ اٹھائے گا. نیکسٹ اب ہم نے میرے عزیزوں آپ کو فیوچر بتا دیا اپنا. فیوچر یہ ہے کہ جہاں سے آپ کو ایڈمیشن ملا تھا, ایڈمیشن آفس آپ گئے تھے, کون گیا تھا, جہاں سے آپ کو یہ ایڈمیشن ملا یہاں کے, اس کو وی آر کنورٹنگ انٹو IT سینٹر. اور یہ خواب یہ ہے, دعا کریں مالک کائنات ہماری بات کو قبولیت کا درجہ. خواب یہ ہے کہ وہ ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ ہوگی, 8-10 سٹوری بلڈنگ ہو, ٹاور ہو. IT ٹاور بنانے جا رہے ہیں آپ کے لیے وولن سینٹر جنگ کی طرف سے. جنگ کی عوام کے لیے گفٹ ہے ہماری طرف سے. دعا کریں مالک کائنات اس میں ہمیں کامیاب کریں. اس کی اسٹیبلشمنٹ ابھی فوری طور پہ تعمیر اس کی شروع کر دی ہے. ہم دن رات ایک کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کوائٹ پاسبل کہ نیکسٹ کلاسز ہم ادھر لگائیں, اور اس کو ہم نے اسٹیبلش کرتے جانا ہے. 10 سٹوری بلڈنگ بنانی ہے. کب کسی جگہ پہ کسی سٹوری پہ فری لانسنگ سکھائیے, کسی پہ CCA, کسی پہ گرافک ڈیزائننگ, کسی پہ Amazon اور فری لانسنگ کے کورسز. ہم اس دھرتی کو, اس جنگ کو تحفہ دینے جا رہے ہیں. دعا کریں مالک کائنات میں کامیاب فرمائے. نیکسٹ میرے عزیزوں, کمپیوٹر ایجوکیشن میں نے تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کو کروا دیا. کمپیوٹر کے بغیر کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. اب تو ہر چیز میں کمپیوٹر ہے. ایک عام دکاندار, اس کو بھی کمپیوٹر کی ہیلپ کی ضرورت پڑ گئی. زمانہ اتنا تیزی سے بدلا کہ اب اس کے بغیر
میں مزید کچھ نہیں، مزید آپ کو ٹیچرز آپ کے بتائیں گے جو بھی ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ کورس ہے، اس کو ضائع مت کریے گا۔ آگے چلیے، سی سی اے میں ہم آپ کو سکھانے کیا جا رہے ہیں؟ آئی ٹی کا انٹروڈکشن کروائیں گے، ٹائپنگ ہے، ونڈوز کے متعلق بتائیں گے کہ ونڈوز کیا ہوتی ہیں، کب کون کون سی ونڈو چلی اور اب لیٹسٹ کیا ہے، ایم ایس ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ، ان پیج، آپریٹنگ سسٹم ہے، ایم ایس ایکسیس ہے، اور سب سے امپورٹنٹ انٹرنیٹ ہے، جس کی ہم آپ کو کمپریہنسو انٹروڈکشن بھی کروائیں گے، پڑھائیں گے بھی، اور آپ کو انشاءاللہ ساری چیزوں کے اندر 1 بائی 1 اوپر آپ کے کھڑے ہوں گے، جیسے باپ اپنی اولاد کی سر پہ کھڑا ہوتا ہے بالکل ایسا رول پلے کریں گے، آپ کو آزاد نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ کی زندگی بن جائے۔ اور ونڈوز اینڈ میں کریے گا، یہ ونڈوز انسٹالیشن دیٹ از آلسو ویری کریٹیکل، آپ کو خود ونڈو کرنی آنی چاہیے۔ ہمارے بچے یہ خود سارا کچھ کرتے ہیں، آپ ان سے ضرور ٹیچرز حضرات ضرور سکھائیں گے، میکسیمم گین کر لیں، وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، پھر شاید زندگی موقع ملے یا نہ۔ نیکسٹ چلیے میرے عزیزوں، فیوچر پلان میں ایک تو میں نے آئی ٹی سینٹر کا بات کر دی، ہم کدھر جا رہے ہیں، فری لانسنگ، ویب ڈیزائننگ، سافٹ ویئر رائٹنگ، سی سی اے 1 ایئر بھی لے کے آ رہے ہیں، وی آر پلاننگ فار دیٹ، کہ ہم 1 سال کا کورس لے کے آئیں ٹیکسٹائل کے حوالے سے، پرنٹنگ کا، ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کا، یہ کورسز بھی ان پائپ لائن ہے، بلکہ ٹیکسٹائل پرنٹنگ ہم نے فری کورسز میں آلریڈی رن کر چکے ہیں یہاں پہ، جس میں بچوں کو فری ایڈمیشن اور فری ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم نے سکھائی۔ ہمارے پاس ٹیکسٹائل پرنٹنگ کی، فیبرک فار لیڈیز، فار فیبرک پرنٹنگ کی پوری لیب ہے، امجد مشتاق صاحب خود اس کی سکرینیں پرنٹ کرواتے ہیں بچے بچیوں سے 2 سالہ کے کورس کے اندر، ہم یہ کام بھی ادھر ہم نے لانچ کر دی، لگا دی، وہاں پہ ریگولر کام ہو رہا، ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی ہم آگے لے کے انشاءاللہ مزید اس کو بہتر۔ اب ہم نے 2-4 چیزیں آپ سے ڈسکس کرنی ہے میرے عزیزوں، ہمارے پاس آپ کے لیے کیا ہے، ہمارے پاس آپ کے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلے جی ہمارے پاس لیٹسٹ کمپیوٹر لیب ہے، آپ کی i5 کمپیوٹر 2016 میں آپ کے لیے لے کے آئے تھے، لیٹسٹ اکوپمنٹ، لیٹسٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہے آپ کے پاس۔ کمپیوٹر یہ نہیں ہے تھکڑ کمپیوٹر ہم نے اٹھائے، نہیں، یہ لیٹسٹ کمپیوٹر لے کے آئے۔ اس کے بعد کوالیفائڈ، ماشاءاللہ میرا پورا سٹاف ویل کوالیفائڈ، ایم ایس سی کمپیوٹر کے اندر سارے لوگ، تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس سے میں آگے جائیں تو پروجیکٹر بیسڈ ہمارے لیکچر ہوتے ہیں، سارے آپ کے سامنے ہی ہیں، یعنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو ہم سب سے بڑا کام کرتے ہیں میرے عزیزوں، جو آپ کے لیے سب سے بڑی انٹرسٹ ہے یہاں پہ۔ عزیر صاحب نے لاسٹ کلاس میں ایک نیٹ ورک، ایک چین بنائی ہے فری لانسرز کی، ہم فری لانسنگ سٹارٹ کرواتے ہیں بچوں سے تاکہ وہ اس سے اپنی ارننگ شروع کریں، ہے نا عزیر صاحب آپ کے پاس؟ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے، ایک نیٹ ورک، ان میں سے بہت سارے بچوں کو، بلکہ سب کو اپرچونٹی دیں، اگر کوئی اس کو ارننگ کرنا چاہتا ہے۔ وقت میرے عزیزوں بدل گیا، اب وہ پرانا دور ختم ہو گیا، اب تو وہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ جناب دراز، مجھے دوسرے دن پتہ لگتا ہے کہ جی وہ بچے نے دراز پہ آرڈر پلیس کیا ہوا ہے اور وہ دروازے پہ بندہ لے کے آ گیا جی۔ تو اب وقت بدل گیا ہے، زمانہ بدل گیا ہے میرے عزیزوں، میرے بچوں، یہ اب آپ نے اس ٹیکنالوجی سے یوز کریں، فری لانسنگ کی دنیا میں جائیں، اپنی پروڈکٹ لے کے سیل کریں۔ پروڈکٹ کیسے لوگ اپلوڈ کرتے ہیں، یو مسٹ نو اباؤٹ دیٹ۔ اگر آپ آج کی دنیا کے اندر ان چیزوں سے بے بہرا ہوں گے، صرف یوزر ہوں گے، کوئی پروڈکٹ آپ کی ذاتی نہیں ہوگی، آگے جا کے گزارا ممکن نہیں، فائنینشلی ہم ویک ہوتے جائیں گے۔ کوئی اپنی پروڈکٹ لے کے آؤ، بیچو، فری لانسنگ کی دنیا میں اپنی سکل بیچو اور اس سے ارننگ کرو، پاسبل ہے؟ چلیں آپ کے اوپر نیکسٹ بوجھ میں آپ کے اوپر ڈال دوں، آپ مزید اس کے اوپر بات کریے گا۔ نیکسٹ چلیے، what we want from you, this is very important here colleagues, number one, we need seriousness۔ یاد رکھو میرے عزیزوں، میں نے بڑے لوگوں کو زندگی میں برباد ہوتے دیکھا ہے، بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں زندگی میں برباد ہو جاتے ہیں، وجہ زندگی میں سیریسنس نہیں ہوتی، بس ایسے ہی پانی کے بہاؤ پہ بہہ جاتے ہیں، جدھر کسی نے دھکا لگایا ادھر چلے گئے۔ بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں لیکن اپنی لائف کے ساتھ
اپنی ذات کے ساتھ سیریس نہیں ہوتے زندگی میں پیچھے رہ جاتے. ایک کامیاب اور ناکام شخص کے اندر فرق کیا ہے؟ کامیاب شخص فوکسڈ ہوتا ہے, اپنے ٹائم کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے, اور ایک ناکام شخص جو ہے وہ اپنا ٹائم کبھی ادھر ان یوزفل ایکٹیویٹیز کے اندر اپنا ٹائم گزار رہا ہوتا ہے. We need seriousness. You must be serious for your future. کریں گے جی. نمبر 2, we need hard work. یہاں پہ جائیں, یہاں پڑھیں, جو چیز پڑھائی جاتی گھر جا کے اس کو سرچ کریں, بکس پڑھیں, یوٹیوب سے سرچ کریں کہ آج ٹیچر نے یہ پڑھایا تھا, اس کو مزید ایکسپلور. کل ٹیچر کلاس میں سوال, آپ 10 چیزیں اور بتا رہے ہیں. We need such type of students. چلیے بیٹھتے ہیں. بازی والے لوگ کہ جناب یہاں پہ آ گئے اور جناب جو پڑھا دیکھا اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے جی, ایسے کہ تو یہ وہ ساری رات پنجابی میں کہتے ہیں ساری رات کہانی سنی اور صبح پتہ ہی نہیں کہ جناب بہن برا نے کہ کوئی اور تعلق سی ہونا جی. تو یہ والا چکر میرے عزیزوں ہم نے یہ میں آن لائٹر موڈ کہ وی ڈونٹ نیڈ سچ ٹائپ آف پیپل اسٹوڈنٹس کہ آپ نے جہاں بھی پڑھا جیسے پڑھا ہے وقت گزر گیا, یہاں پہ یہ 6 ماہ قیمتی بنا لیں. رائے میں پیش بڑھ صبر کے ساتھ چیزوں کو استعمال کریں. یہ قوم کی آپ کی امانت ہے. ہزاروں بچوں بچیوں نے یہاں سے یہ سیکھا اور اب آپ کو ملا ہے, اس کو بڑے پیارے انداز نیکسٹ جنریشن کو ٹرانسفر کرنا ہے, خراب نہیں کرنا. کوشش کریں گے. چلیں جی, ڈسپلن. میں نے ڈسپلن کے اوپر تھوڑی سی بات کی. ڈسپلن سیریسنس جن لوگوں میں ہوتی ہے آگے بڑھ جاتی, جن میں ڈسپلن نہیں ہوتا قومیں تباہ ہو جاتی. پاکستان میں ریسورسز کی کمی نہیں ہے, ڈسپلن کوئی نہیں. پوری دنیا میں ہم جائیں گے, وہاں پہ لینڈوں میں لگ جائیں گے, پاکستان میں آ جائیں گے, اچھے خاصے لوگ جناب وہ لینڈ توڑ کے دے جناب آگے پہنچے ہوں گے. یہ ڈسپلن نہ ہونے کی وجہ سے آج جتنی بھی قوم کی حیثیت ہے قوم, ہم بالکل دنیا سے پیچھے رہ گئے. تو میرے عزیزوں, ایک طالب علم کی زندگی دے شوڈ بی ڈسپلنڈ. ایک رکشہ ڈرائیور میں اور ایک اسٹوڈنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہونا چاہیے جی. ایک اسٹوڈنٹ جب تک اپنی چیزوں کو ڈسپلنڈ نہیں کرے گا آگے نہیں بڑھ سکتا. آپ کی چال ڈھال, آنا جانا, بولنا چلنا, یو شوڈ لک لائک اے اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے جی, کوشش کرنا جی. اور آخری بات کہ آپ کو آئی ٹی میں انٹرسٹ ہونا چاہیے. ایسے نہیں آپ آ جائیں منہ دھوتا کوئی نہ ہو, آ جائیں جناب اور سارا دن کہانی سنتے رہیں اور جناب نہ انٹرسٹ ہو نہ کچھ ہو, آپ کا روح کہیں اور پہنچی ہو. اور یہ والا بات, یہ تھوڑا سا مہربانی کریے گا, یہاں پہ تھوڑا سا ایکٹیو جاگ کے بیٹھیے گا. ٹھیک ہے جی, جو جگاتے رہیے گا ساتھ. چلے میرے عزیزوں, اب میں اپنی پریزنٹیشن کی فائنل سٹیجز کی طرف جا رہا ہوں, اور جیسے جیسے یہ پارا اوپر جاتا جا رہا ہے انٹرسٹ کا لیول بڑھنا چاہیے, کیونکہ آگے چیزیں مزید انٹرسٹنگ کی. یاد رکھو جب ہم پڑھتے تھے تو تب کہتے تھے کہ بیٹا کھیلنا نہیں کرنا, کھیلنا انسان کو برباد کر دیتا ہے, اور ہر وقت پڑھائی 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 سے بندہ کا دماغ ہی پاگل ہو جاتا ہے. یاد رکھو تعلیم ایک اسٹوڈنٹ کی لائف جو ہے لرننگ کی وہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کریکولر ایکٹیویٹیز اور ایک ہوتا ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز. بھائی جتنی تعلیم ضروری ہے اتنا کھیل بھی ضروری ہے, یہ بات یاد رکھو. اپنے آپ کو ریلیکس کرنا, گیمز کرنا, دوستوں میں بیٹھنا, اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا, تاکہ بیلنسڈ لائف چلے. یہ پلڑا جب اوپر نیچے چلا گیا ڈسٹربنس کریٹ ہوئے گی. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ کی لائف میں وہ کھیلے بھی اور پڑھے بھی, وہ انجوائمنٹ بھی کرے, ساتھ اپنی تعلیم پہ بھی توجہ. صرف ایک سائڈ کو فوکس کر لینا بربادی ہو جاتی, صحت آپ کی ڈاؤن ہو جائے گی. ادھر آپ اچھا گریڈ لے لیں گے تو ادھر سے آپ کانگڑو سے ہوں گے جناب, چوچے کی طرح. تو یہ کام نہیں کرنا. ساتھ فزیکلی سٹرانگ بھی رہنا ہے اور مینٹلی بھی, اور دوستوں یاروں کے ساتھ گپ شپ بھی لگاتے رہنا ہے. یہ بھی بڑی ریلیکسیشن ہوتی ہے. اچھے دوست, یاد رکھو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کے اوپر بہت بڑی بات کہی ہوئی ہے کہ اچھے دوست سرمایہ ہے. اچھے گندے دوستوں سے بچیے گا, گندے دوست ہمیشہ انسان کو برباد کرتے. اچھے دوست انسان کو بڑا بنانے میں کردار ادا کر دیتے.
ٹھیک ہے، اچھے دوست ضرور بنائیے گا، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، محبت کرنا سیکھیں، اس سے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ دونوں کام ہم بیٹا یہاں پہ کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا ٹچ آپ کو دیں گے۔ کریکولم ایکٹیویٹیز تو آپ کی چل رہی، نصاب پڑھا رہے ہیں آپ کو، یہ سارا نصاب ہے۔ ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز کے اندر 6 آپ کی پریزنٹیشن ہم نے رکھی ہے۔ ایچ اینڈ ایوری منتھ کے اینڈ پہ ایک پریزنٹیشن آپ کی 20 منٹس کی ہوگی منیمم، اس سے زیادہ آپ جتنی مرضی کر لیں۔ اس 20 منٹس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ ریپ اپ کریں پورے مہینے کو، کہ ہم نے کیا پڑھا، کہاں کھڑے ہیں، کدھر بیٹھے ہیں۔ دا ایم از، گھبرانا اور پریشان نہیں ہونا، دا ایم از ٹو ٹیک یو آن دا اسٹیج۔ تھوڑی لتاں کمڑ گئی تھوڑا بہت، لیکن نیور وری، یہ آپ ایکٹیویٹی میں نے اپنی لائف میں، اسٹوڈنٹ لائف میں جتنا سیکھا ہے، سب سے بڑی جو بات سیکھی ہے وہ ہے کہ تعلیم کانفیڈنس دینا چاہیے۔ تعلیم، اگر آپ میں کانفیڈنس نہیں ہے، تعلیم ڈگریوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے عزیزوں، جب آپ وہاں سے اٹھ کے ادھر آئیں گے، پہلے دن تھوڑا سا گھبرائیں گے، پریشان ہوں گے، ٹانگیں بھی کانپیں گی، لیکن یہ جو آپ کے اندر کانفیڈنس بلڈ اپ کرے گا، اس کا اجر مجھے میرا اللہ دے گا اور میری ٹیم کو دے گا۔ ایک بچی پچھلے سیشن کے اندر، اس نے عزیر صاحب نے مجھے بتایا، اور میں کوٹ کر رہا ہوں اس بات کو، اچھی بات تو مجھے بتایا کرے، میں کوٹ کرتا ہوں۔ اس بچے نے بتایا، وہ کہ یونیورسٹی میں کہیں کالج میں پڑھ رہی تھی، تو اس نے بتایا سر میں پریزنٹیشن میں نمبر 1 آئی ہوں، اپنی کلاس میں میری پریزنٹیشن ہوئی، تو اس نے بتایا سر جو آپ نے کلاس میں پریزنٹیشن ہم سے لی تھی، اس سے میرا کانفیڈنس بلڈ اپ ہوا اور آج میں وہاں پہ نمبر 1 آ گئی۔ ایسے ہی ہے، تو یہ بھی ایک لرننگ کا حصہ ہے، آپ کو یہاں پہ لائیں گے، کوشش کریں گے آپ کی جتنی بھی ہم کم ہمت لوگ ہیں، جتنی بھی ہم سے کوشش ہوتی ہے آپ کو شیپ کریں گے۔ اللہ بہتر۔ چلے، ایک ویلکم ایڈریس اینڈ فیئر ویل پارٹی بھی ہمارے یہاں ہوتی ہے، وہ آپ نے آرگنائز کرنی ہوتی ہے۔ ویلکم ایڈریس میں جناب کی خدمت میں بندہ ناچیز حاضر ہوں، اور جب آخری ہوگا فیئر ویل پارٹی، وہ ارینج آپ نے کرنی ہوگی اپنے طور پہ، ہمیں کوئی اس پہ کمپلشن نہیں ہے، آپ نے اپنے طور پہ کریں۔ بڑی زبردست پارٹی ہو، جب بھی سٹیج پہ ہو، ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہو کمپیئرنگ کے لیے، جب بھی ہو، تو اس سے ہمیں تھوڑا سا ان بچوں کو لرننگ کی طرف لے کے جانا ہے۔ وی ہیو ٹو کریٹ لیڈرز، اور لیڈر کریٹ کب ہوتے ہیں؟ جب کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کریں گے۔ تو یہ 6 پریزنٹیشن، ویلکم پارٹی، ویلکم تو ہو گئی ہے، اور اس کے جو فیئر ویل پارٹی اینڈ پہ جو وائنڈ اپ پہ ہوگا، تو یہ سارا آپ نے مینیج کرنا ہے بڑے پیارے انداز میں۔ دیکھیے گا پھر آپ کو اس کا کتنا بعد میں فائدہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ چلیے، ایک شعر میں اکثر احمد فراز کا پڑھتا ہوتا ہوں، اور اس شعر نے بڑا اثر ڈالا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ ہم اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جاتے۔ کسی کو پتہ ہے اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ میرا سارا جو ہے نا جذبہ وہ غارت نہ کریے گا، کوئی ایک آدھ بتا دے یار، بڑی مہربانی۔ جی جی، اس کا بیسک مطلب یہ ہے کہ جب آپ شکوہ کرتے ہیں لوگوں سے کہ حکومت نے ہمیں یہ فیسلٹیز نہیں دی، یہ چیزیں نہیں دی، تو جو آپ سے ہوتا ہے وہ خود اپنا تو کریں نا، آپ خود ایفرٹ تو کریں، اب آگے آپ کو ریوارڈ مل جائے گا۔ اندھیری رات ہو، شاباش، آپ نے صحیح بتایا، باقیوں کو نہیں پتا تھا، بتائیں جی آپ۔ ہم لوگ ظلمت کا شکوہ کرنے کی بجائے کتنا ہی بہتر ہے کہ ہم لوگ اپنے حصے کی آگ جلائیں، شمع جلائیں، جو کچھ ہم سے بن سکتا ہے ہم وہ کریں۔ ضروری نہیں کہ ہم لوگ اس اسٹیج پہ جا کے کریں، میں آپ کی بات سے چلے ہوں لائٹر موڈ شاباش بیٹھے۔ کویندا کا ایک دیکھ رہا تھا ٹی وی کے اوپر پروگرام، آپ کو پتا ہے، اچھا میں ان کو کوٹ نہیں کرتا، میں اس لیے کوٹ بات سے بات مل رہی تو بات کرنے لگا ہوں، کہ وہ ایک پروگرام آیا ان کا کوئی تھا، پیسے ٹی وی پہ پروگرام لگا ہوا تھا، کویندا کو جانتے ہیں نا آپ صاحب؟ جی، تو وہ اسٹیج پہ آیا تو وہ کوئی تھا وہ ان کا کمپٹیشن، تو وہ ایک پرفارمنس کو دیکھ کے کہتا ہے کہ اگر یہ پرفارمنس اسٹیج پہ نہ ہوتی، میں کہتا یار میں نہیں ٹکرے مار رہا ہوں، انہوں تو پتہ ہی کوئی نہیں کسی شہر ہے۔ جی، تو میرے عزیزوں، ویری گڈ، آپ نے اچھا یہ آنسر دیا۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر۔ ظلمت شب کیا ہوتی ہے ویسے؟ اندھیری رات۔ اندھیری رات۔
شکوہ اس اندھیری رات کا ہم شکوہ کا ابھی تک ساری پاکستان کو یہ اینکر پرسن میں کیا کہوں میرے منہ سے کچھ اور نکلنے لگا. انہوں نے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے ہمیں, وہ جناب یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا, اور سارے دن بھائی تم نے کیا کیا ہمیں یہ تو بتاؤ بھی تم نے کیا رول پلے کیا. اور جی سوال لے کے وہ بیٹھے ہوتے ہیں آدھی آدھی رات تک, جی یہ بتائیں کوئی اللہ کے بندے تو چھوڑ سوال, تو اس ملک کو بدل دے جا کے. یہ کیا تماشا ہم نے اس ملک میں لگایا ہوا ہے کہ جناب ہم نے اگلے کے اوپر جناب پوچھ کے بھائی خود تم نے کیا, تمہارا کیا کردار ہے, تم نے کیا کیا ہے. ظلمت شب سے شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا ہم اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جاتے کہ ہم یہ رات ہوگی نا, جیسے یہ بلیک آؤٹ ہوا تھا پچھلے ہفتے تو بجلی نہیں تھی, یہ وہ اندھیری رات تھی. مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا, تب لائٹ شائٹ نہیں ہوتی تھی ہمارے علاقے میں, تو ایسی راتیں ہوتی. میں نے اپنی ماں سے بڑی باتیں کی اس رات میں, پورا ہم نے اپنا ماضی کریدا. اگلے دن لائٹ آئی تو پھر ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے, تو میں نے کہا یا اللہ یہ بجلی کو ہم سے دور لے جا. کیسے ہم نے پیسے پرانے دور میں ہم چلے گئے, کیسے ہم نے اپنی یادیں تازہ کی. تو میرے عزیزوں کہنے کا مقصد یہ چل رہا ہے, میں اس لیے ریلیونٹ باتیں کر رہا ہوں جتنی دیر تک یہ آن ہو رہا ہے. تو میرے عزیزوں ہم رات اندھیری ہو بالکل, اور ہم یہ کہیں کہ جی وہ وفد والے نے نہیں, بجلی نے کھینچ لی ہے جی, یہ کر لیا جی, وہ کر لیا, ہم شکوے اور شکایتیں کرتے رہے, تو اس سے ہزار درجے بہتر ہے کہ ہم اپنے حصے کی ایک شمع جلا کے جتنا ہو سکتا ہے اندھیرے کو دور کریں. پاسبل ہے جی, کریں گے سارے مل کے. میرے عزیزوں ہم میں سے ہر ایک کا ایک, اچھا میں ریلیونٹ بات ہی کر لیتا ہوں چونکہ یہ ابھی آن ہو رہا ہے. میں یہ اپنے علاقے کی باتیں ہی بتا رہا ہوں ساری. ہماری بعض گلیوں میں, پوری گلی میں نا گھروں کے اندر جناب پتھر لگا ہوا ہے, اور گلی کے اندر آپ دیکھیں گے پوری گلی کے اندر پانی کھڑا ہوگا, یہ ہم نے دیکھا ہے. اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے کہ یہ اگر لوگ 1,000 روپے اپنے پلے سے ڈال کے نا 10 ٹرالی مٹی کی وہاں پہ اگر ڈلوا دیں تو پوری گلی ٹھیک ہو سکتی ہے. گھر میں پتھر لگوا لیں گے, آگے گند جو ہے نا, آگے چھپڑ ہوگا, بچے گر رہے ہوں گے اس میں. میرے عزیزوں یہ اصل میں یہی بات ادھر آ جاتی ہے کہ ہم شکوہ کرتے ہیں جی وہ کمیٹی نے نہیں کیا, جی فلانے نے نہیں کیا, یہ وہ, اور بیٹھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے. ایسا نہیں کرنا. ہم نے خود چیزوں کو بدلنا ہے, خود چیزوں کو بدلنا ہے. جب تک ہم اپنے سر پہ ذمہ داری نہیں لیں گے, میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم بدل نہیں سکتے. اور سب سے زیادہ انویسٹمنٹ پتہ ہے کس پہ ہوتی ہے قوم کی؟ اس کے نوجوانوں پہ انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. اگر نوجوانوں کو آپ نے چینج کر دیا تو اگلی آنے والی نسل چینج ہو جاتی ہے. اور میرا اتنی دیر آپ کے سامنے کھڑے ہونے کا بھی مقصد بھی یہی ہے, اپنے یوتھ کو ہم خاکساروں سے کوئی ایک بات آپ تک پہنچ جائے, کچھ اس ملک کی بھلائی ہو جائے, بہتری ہو جائے. اچھا اب اس کے اوپر میں اپنا شعر کہتا ہوں جی کہ اب جسے چاہیے وہ روشنی وہ یہاں سے لے لے, اب جسے چاہیے وہ روشنی وہ یہاں سے لے لے. ہم نے چراغ علم سرے راہ جلا دیا. یہ راہ جا رہا ہے, اس کے بالکل اس کے کنارے پہ یہ ہم نے ایک ایسا پودا لگا دیا جس سے ہزاروں, ایک ایسی شمع روشن کی ہے تعلیم کی. یقین مانے یہ کھنڈر تھا جب میں آیا, یہ کھنڈر تھا, یہاں کچھ بھی نہیں تھا. اندر گئے تو جالے لگے ہوئے تھے, دروازے کھلوائے جالے لگے ہوئے تھے. یہاں پہ ہم نے آئی ٹی سینٹر قائم کر دیا, اور اس سے اپنی قوم کے بچے بچیوں کو تعلیم دے رہے ہیں, ان کی زندگیاں بدل رہے ہیں. اور اگلا قدم آئی ٹی سینٹر کی طرف جا رہے ہیں, ایک سے ہزاروں شمع روشن کرنے جا رہے ہیں. میرے عزیزوں آپ کو اور آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم میں سے ہر ایک کیوں نہیں کر سکتا؟ میں ادھر آ کے بیٹھ جاتا, سکون ہاتھ پہ ہاتھ رکھ, دوسرے جو بیٹھے تھے میں بھی بیٹھ جاتا, میں کہتا مجھے کیا ٹینشن. لیکن کام کرنے کے لیے پھر راتوں کی نیندیں حرام کرنی پڑتی ہیں, خون پسینہ دینا پڑتا ہے. خون پسینہ دیا, راتوں کی نیندیں حرام کی, لیکن آپ کی نیندوں کو بھی آسان کر دیا, اور آپ کا جو سفر ہونا تھا صدر تک وہ بھی آپ نے ختم کر دیا. آپ کے لیے ہم نے آسانیاں کیوں نہیں آپ
آپ میں سے ہر ایک بچہ بچی اپنی قوم کے لیے ایسی چیزیں بنا کے اس قوم کے لیے آسانیاں کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ کریں گے جی؟ چلیں جی آگے بڑھیں. ہم یہاں پہ گولڈن ایکٹیویٹیز کچھ کرتے ہیں میرے عزیزوں، آپ نے بھی کرنی ہے. ہر ماہ کے اینڈ پہ میرے عزیزوں ایک پریزنٹیشن ہوگی اور ایک اسائنمنٹ ہوگی. بچوں نے یہ چارٹ بنانے اپنے ہاتھوں سے. ٹھیک ہو گیا جی؟ وہ میں آپ کے ساتھ دیکھتا رہوں گا. یہ جتنے بھی چارٹ میرے عزیزوں یہ بنے ہوئے، ایک تو ہم یہاں پہ گولڈن ایکٹیویٹیز پہ پودا لگاتے ہیں. یہاں پہ اپنے ہاتھ سے ہر بچہ اپنا ایک پودا لگاتا ہے. پودا لگانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صدقہ جاری ہے. جب تک یہ پودا لگا رہے گا اس وقت تک آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی اور یہ ملک سرسبز و شاداب ہو جائے گا. ہم نے یہاں پہ بہت سارے پودے، ہر پچھلی کلاس آپ کی مس ہو گئی ہے. برائے مہربانی اس کو شیڈیول میں داخل کریں. آگے مارچ میں ویسے ہی شجر کاری مہم ہوتی ہے، تو مارچ کے اندر کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ ہر بندہ لگائے، لیکن خوشی سے ہر بندہ لگائے تو اپنا ملک کا فرض ادا کر دے. آپ اس دھرتی میں پیدا ہونے کا فرض ادا کر دے. ایک اپنے ہاتھ کا پودا لگا دے، اس سے آپ اگلی نسل کو آپ کی طرف سے گفٹ چلا جائے گا. یہ جو بڑے بڑے درخت لگے ہوئے ہیں نا، یہ ہم سے آنے سے پہلے، ہماری پیدائش سے پہلے کسی نے لگائے تھے. آج ہم ان کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں. کل جب ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے، ہمارے لگائے ہوئے پودوں کی چھاؤں کے نیچے لوگ بیٹھیں گے. ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. کریں گے جی؟ اسٹوڈنٹس کو اگر یہ پاکستان میں ہر اسٹوڈنٹ کو ایک پودا کمپلسری ہو جائے تو دوسرے دن میں کلائمیٹ چینج کا روڑا ہی ختم ہو جائے. جی چلے ہم اپنی طور پہ تو کر لیں گے. نیکسٹ چلیے ہے یہ وہ جو ہے، یہ دیکھیں ویب ڈیولپمنٹ، ہر بچے کو اسائنمنٹ دیتے ہیں، ہر ایک نے اپنے خود اپنے ہاتھ سے بنانا ہے. اس کو پھر آپ ادھر ڈسپلے کریں گے آپ کے نام سے. ادھر ڈسپلے ہے، ادھر جگہ بہت خالی پڑی ہے جناب. ادھر ان کا نام زندہ ہو جائے گا. یہ کسی ایک اسٹوڈنٹ نے لکھا ہوگا سی سی ایس سیکشن 2018 اکتوبر ٹو دسمبر. تب 3 ماہ کے کورسز ہوتے تھے، اب تو 6 ماہ میں کنورٹ. اب اس بچے نے اپنا نام یہاں پہ زندہ کر دیا. تو یہ سارا ایکٹیویٹیز بھی آپ نے، اور اس سے اندر فائدہ کیا ہوگا، جب آپ اپنے ہاتھ سے کوئی بھی اسائنمنٹ بنائیں گے آپ کو کمپیوٹر کے پورے پروسیس کا، اس پوری ایکٹیویٹی کا پتہ چل جائے. کریں گے جی کوشش؟ چلیں جی نیکسٹ چلیں. اور یہ پودا میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہم یہ یہاں پہ لگاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لگاتے ہیں، بچوں سے لگواتے ہیں. یہ بھی کوشش کریے گا آپ نے کرنا ہے. نیکسٹ چلیں. یہ دیکھیں بچیاں بھی ہماری یہاں پہ پودے لگاتی ہیں. آگے چلیے. لو جی اب ہم پیک پہ پہنچ گئے، اپنی پریزنٹیشن کی پیک. یہ جو ہے نا، اس کو ذرا اپنے مد نظر، آج میرے آنے کا مقصد یہ سلائیڈ ہے. یہ سلائیڈ اس میں نہ ہو میری پوری پریزنٹیشن میں، شاید میری پریزنٹیشن زیرو ہو. اس وجہ سے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. میرے عزیز طلبہ یاد رکھو، ہم سارے لوگ کامیابی کے پیچھے بھاگے ہوئے. ہر کوئی چاہ رہا ہے میں کامیاب ہو جاؤں. اسٹوڈنٹ، طالب علم، مزدور، راج، ملک کے پریزیڈنٹ، ہر کوئی بندہ چاہتا ہے میں کامیاب ہوں. میں آپ کو کامیابی کا گر بتانے لگا ہوں. اس کو اپنے پلے سے باندھ لیجیے گا. کنیکٹ ود اللہ اینڈ ہز پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کے بغیر ہم کامیاب بحیثیت مسلمان ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. یاد رکھنا، تعلق کے لیے سب سے ضروری کام کیا ہے؟ اللہ سے تعلق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے لیے سب سے ضروری کیا ہے جی؟ نماز ہے. اگر ہم جوانی میں نماز نہ پڑھیں، بڑھاپے میں ہم نمازی بن نہیں سکتے. ہم میں اور ہمارے آباء و اجداد میں جن کے بڑے بڑے نام تاریخ میں، ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ وہ نمازی تھے اور ہم نمازی نہیں ہیں. ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ میرے نوجوان ڈگریاں لے کے ہاتھ میں گھوم رہے ہیں، نوکری کوئی نہیں، در در کے دھکے کھا رہے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں، پریشانیاں، مسائل، تکلیفیں. آؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جاؤ نماز کی شکل میں، کام خود بخود بہتر ہونے شروع ہو جائے گی. اس اللہ کا جس نے زیرو سے ہمیں یہ وجود بخشا، کان، آنکھیں، ناک، سب کچھ دیا، اتنا وجود بخشا جی، اور یہ 40، 50، 60 اور 80 کلو کے انسان پیدا کر دیا. اور جناب اگر وہ سارا کچھ دینے کے بعد وہ اللہ کا شکر نہ ادا کرے،
تو وہ پھر اللہ کا باغی نہیں ہے جو اتنی نعمتیں لے کے اللہ کی، اس اللہ کا شکر اس کی بارگاہ میں اپنا ماتھا ہی نہ جھکائے؟ کیا فائدہ اتنے بڑے وجود کا؟ میرے عزیزوں، میرے بچوں، میری بہنوں، بھائیوں، ہماری ایجوکیشن سسٹم کیوں برباد ہو گیا؟ اچھا الٹیمیٹلی آپ دیکھیں نا، کل پرسوں ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، ایک دم چیزیں خرابی کی طرف جا رہی ہیں۔ وائے یار، کبھی سوچو تو صحیح، اس کی کیا وجہ ہے؟ سوچنا چاہیے نا ہمیں۔ اور دنیا یہ انڈیا فلانا ملک فلانا، ہم سے کرنسی بھی اچھی، سب کچھ اچھا، ہم دن ب دن نیچے جا رہے ہیں جناب، وہ ڈالر چھلانگے لگا رہا ہے جناب، کدھر سے کدھر جا رہا ہے۔ وجہ 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 کبھی سوچو تو صحیح۔ اس کی سب سے بنیادی وجہ میں بتا دیتا ہوں، اسمبلی میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہیں سورہ اخلاص نہیں آتی۔ یہ سنا ہے آپ نے ٹی وی پہ؟ ایک دم سورہ اخلاص صحیح طرح پڑھنی نہیں آتی، اور ان کو سلیکٹ کرنے والے کون ہیں؟ ہم جو بے نمازی ہیں۔ بے نماز ایسے لوگوں کو ووٹ دیتا ہے، جو نمازی ہو وہ پھر اللہ والوں کو ہی ووٹ دیتا ہے، وہ بے نمازوں کو ووٹ جی میدان کربلا میں ووٹ نہیں دینا تینوں، بے شک پورا کنبہ چلا جائے جی۔ تو یہ ووٹ جو ہوتا ہے، یہ تو امانت تھی، یہ تو حق تھا حق والوں کا جی۔ ناحق کو ووٹ نہ دے کے پورا کنبہ قربان کر دیا نا۔ میرے عزیزوں، ہم کہاں پہنچ گئے؟ کس ضلالت میں ہم آ گئے؟ میرے عزیزوں، جب ہم خود نمازی نہیں ہوں گے، حکمران ہمارے اچھے کب کیسے آئیں گے؟ اٹ از ناٹ پاسبل۔ ہمارے گھروں میں بے حیائی، بے پردگی ہو، اللہ سے تلا کی کوئی نہ ہو، صبح اٹھے منہ دھویا ہی نہیں ہے، روٹی میں ٹکر جڑ گئے۔ بھائی صبح اٹھ کے تو پہلے وضو کر کے نماز پڑھنی تھی، اس کے بعد تلاوت کلام مجید سے دن کا آغاز کرنا تھا۔ ایسے ہی ہم کس ضلالت میں پڑ گئے؟ پھر دن ب دن ملک نے اپنی ایمانداری سے بتاؤ ڈوبنا ہے یا نہیں ڈوبنا؟ کہاں سے ہم پھر لوگ کہاں سے تہجد گزار لے آئیں گے اوپر بٹھانے کے لیے؟ جب نوجوان ہی نماز نہیں پڑھتا تو وہ ادھر تہجد گزار، وہ بابے نے نماز پڑھنی ہے جی۔ تو میری عزیزوں، ہم خار ہوئے زمانے میں تارک قرآن ہو کر، اقبال نے کہا کہ ہم اس دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو گئے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتا کہ صبح کی کرنیں نکلنے سے پہلے اٹھ جایا کرو، کہ اس سے پہلے رزق تقسیم ہوتا رہتا ہے۔ جیسے ہی پہلی سورج کی کرن نکلی، رزق کا سلسلہ بند۔ میرے عزیزوں، ہمارا نوجوان کیسے ترقی کرے گا بتاؤ مجھے، جب وہ صبح اٹھ کے نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ چلا ڈگری کر لے، جو مرضی پی ایچ ڈی کر لے، بدبختی اس کا پیچھا کر رہی۔ پہلے اپنے گھر سے بارگاہ خداوندی میں سجدے میں سر رکھ کے دعا تو مانگ لو، پھر جاؤ، تمہیں کسی بھی میدان میں تجھے فتح نہ ہو تو مجھے پکڑ لینا۔ میرے عزیزوں، بہت بڑا المیہ، چلے میرا درد آپ تک پہنچ گیا ہے، چلے آپ کی بہت مہربانی۔ آؤ آج سے ہم سب اللہ سے دعا کرتے کہ مالک کائنات ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 ٹائم کی اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، خالق کائنات ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی فرمائے۔ میرے عزیزوں، یہ ہم ایسے نہیں ذلیل و خوار ہوئے۔ جا کے سروے کر لو جناب، چلے جاؤ ادھر بندہ 100 اکٹھا کر لو، 100 بندے میں سے ایک بھی پکا نمازی مل جائے تو مجھے کہنا، جاؤ سروے کر لو، بندوں اکٹھے کر لو، 100 میں سے ایک بھی پکا نمازی کوئی نہیں ملے گا۔ تو بھائی برکت کہاں سے آنی؟ برکت تو پھر چلی گئی۔ اچھا پھر یاد رکھو میرے عزیز طلبہ، جب آپ اب دیکھیں نا، وہ لوگ ہیں، آپ ہیں
جو اس ملک کا قیمتی سرمایہ ہے, جس نے اس ملک کو بنانا ہے یا بگاڑنا ہے. آگے جاؤ. اب میرے عزیزوں, مجھے آپ یہ بتاؤ کہ اگر آپ خود نمازی نہیں ہوگے تو آپ کی اولاد نماز پڑھے گی؟ کبھی بہت کو نماز پہ لگے گی جی. ہاں, اگر آپ میں سے کوئی پڑھتا ہے بسم اللہ جی ماشاءاللہ, اللہ اس کو اور توفیق دے. لیکن میں تو جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جنرل یہ کنسپٹ نماز اور روزہ کے ہمیں اسلام اللہ سے تعلق ختم, ہر چیز ختم, اور ان چیزوں میں چلے گئے جو انگریز ہمارے اوپر لاتا جا رہا ہے اور ہم جناب چھپ کر کے لے جا رہے ہیں. یہ علم محمد کی تو میراث ہے, تو کہیں سے بھی لے لو. میرے عزیزوں, یاد رکھو, آخری بات مالک کائنات کرے میری بات آپ کے دل کے اندر پیوست ہو جائے. آخری بات عرض کرنے لگا ہوں, یاد رکھو میرے عزیزوں, یاد رکھو, جو انسان اللہ سے چلا باغی ہو جاتا ہے وہ پھر سکے ماں باپ کا بھی نہیں بنتا. جو اللہ کا باغی ہو جائے وہ کائنات میں پھر کسی کا نہیں بن سکتا. یاد رکھنا, جو اللہ کا باغی ہے پھر وہ کسی کا نہیں بن سکتا. آؤ اپنی جوانیوں کو سجدوں میں گزارنا شروع کر لو. تر جوانی توبہ, شیوائے پیغمبری, پیغمبروں کا شیوائے جوانی میں عبادت کرنا. کدھر گئے حضرت رابعہ بصری, پیدا ہی کوئی نہیں ہو رہے. کدھر گئے جناب وہ ہمارے اکابرین, کس دنیا میں, غارت دنیا میں ہم چلے گئے. قرآن مجید میں میرے عزیزوں ایک جگہ پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت لانا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کون اتنا تخت بلقیس جو ہے وہ اتنا دور ہے وہاں سے اٹھا کے لائے گا. سنا ہے واقعہ کسی نے؟ یس سر. سنا ہے. ایک اللہ والے نے کہا میں آنکھ پھڑکنے سے پہلے میں آپ کو لا کے, اس نے پھر لے آیا. وہ کدھر گئے وہ لوگ یار, کہاں پہ وہ لوگ؟ کاغذوں میں اور بند ہو گئے. ہماری تقدیر بڑا غرق ہو گیا, ملک برباد ہو گیا, نسل قوم ختم ہو گئی. قرآن سے دوری نے ہمیں وہ ضلالتوں میں ڈالا کہ ہماری سوچ سے ہم دور ہو. میرے عزیزوں, اگلی بات, سرو یور پیرنٹس. اللہ سے تعلق ضرور بنانا. کسی کو جانچنے کا معیار, آج کل جانچنے کا معیار کیا ہے؟ ایک آخری بور تو نہیں ہو رہے, معذرت میں خادم ناچیز کوئی آپ کا ٹائم سے مجھے معاف کر دیجیے. میں آپ کو عرض کروں, آج ہمارا جانچنے کا معیار پتہ ہے کیا ہے؟ اچھا جی, اس کی ایک بچہ کردہ کی ہے, بچی کی کر دی ہے, پڑھا ہوا کتنا. یہ کبھی کسی نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اس کو یہ نمازی بھی ہے, اس کے سجدوں کے اندر اس کے دن رات گزرتے؟ ہمارا معیار ہی نہیں ہے. ہاں جی, اچھا بچے کا وہ جی اس کے پیسے ہونے چاہیے, سارا کچھ. کبھی کسی نے دین مذہب اسلام قرآن سے کبھی, یا یہ آپ نے کبھی, یاد رکھو میں اپنی میری کسوٹی کیا ہے, میں کسی کو جاننے کا میرا طریقہ کیا ہے, میں یہ چیک کرتا ہوں کہ کیا یہ اللہ کا باغی ہے یا نہیں ہے. اللہ کا باغی چیک کرنے کے لیے نمازی, اگر وہ نمازی ہے یا نہیں ہے. اگر وہ نمازی ہے تو سمجھ لو جو اللہ کا باغی نہیں ہے, جو اللہ کا وفادار ہے, وہ آپ سے بھی وفا کرے گا. جو اپنے مالک سے وفا نہیں کرے تھوڑا وفادار ہو ہی نہیں سکتا, یہ ممکن ہی نہیں ہے جی. تو یاد رکھو, اپنا معیار جو ہے وہ سجدوں سے اپنے آپ کو بھی جانچو, لوگوں کو بھی جانچو, اپنے رشتہ دار دوست احباب بھی وہ بناؤ جن کی راتیں تہجد میں گزرتی ہیں, جن کی پیشانیاں بارگاہ خدا بندی میں جھکتی ہیں. کریں گے جی کوشش انشاءاللہ. میرے عزیزوں, والد اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق اس کے والدین کا ہے. قرآن مجید میں فرمایا کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کرنا. میں نے بڑے ایسے لوگوں کو دیکھا جو والدین کی نافرمان کی وجہ سے بڑے انٹیلیجنٹ سے تو غارت ہو گئے, ذلیل و خوار, پاگل ہو گئے.
کئی ایسے لوگوں کو دیکھا جو بالکل عام انسان تھے، ماں باپ کی خدمت کی اور بڑے عہدوں پہ پہنچ گئے. والدین کے دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ کے عرش پہ چلی جاتی، والدین کے دل سے نکلی ہوئی بد دعا اللہ کے عرش کو ہلا دیتی. بھائی کہاں اسکول کالج یونیورسٹیوں مر گئے ڈگریاں کر کر. وہ بھائی جن پاؤں کے نیچے ساری کامیابی تھی ان کو پوچھا ہی نہیں. جن کے والدین زندہ ہے رات کو کوشش کریں ان کے پاؤں دبا کے سویا کریں. یہ بہت بڑی عبادت ہے اور زندگی کو بدلنے کا بہت بڑا نسخہ ہے. کریں گے جی کبھی والدین کی دل آزاری نہ کرنا، ان کی خوشی میں خوش ہو جانا. اللہ تعالیٰ تمہاری خوشی تمہارے قدموں میں ڈال دے گا. میرے عزیزو، رزق حلال تیسری وہ بات ہے جو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے. یاد رکھو، حرام کے لقمے سے کمایا ہوا کپڑا نماز قبول کوئی نہیں ہوتی. لگاتے رہو جناب اٹھ کے بیٹھ کے اور سجدے کرتے رہو، نماز قبول نہیں ہو. رزق حلال سے نسلیں بدل جاتی ہیں. رزق حرام سے انسان کی دماغ دل لعنت پڑ جاتی ہے اس کے. کبھی زندگی میں حرام نہ کھانا، کسی کا حق نہ کھانا. میرے عزیز، یہ میں نے ترتیب وائز لگایا، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3. اگر یہ نہیں کرو گے، نماز پڑھو گے قبول کوئی نہیں، والدین کی خدمت کرو گے رزق حرام سے قبول کوئی نہیں. خود کھاؤ گے، بچوں کو کھلاؤ گے. اس وقت جو پاکستان میں دوسرا سب سے بڑا المیہ، پہلا ہے اللہ سے دوری، قرآن سے دوری. دوسرا جو سب سے بڑی خباثت ہمارے معاشرے میں پینیٹریٹ ہو گئی ہے وہ حرام ہے. حرام کو ہم نے اپنا دین، مذہب، ایمان سمجھ لیا. عدالتوں میں چلے جاؤ اور ریڈر پیسے دیتا ہے. بھائی تو جج کس چیز کا، تینوں نہیں پتا بھی تیرا ریڈر پیسے لے کے جناب طریقہ دے رہے ہیں. واٹ از دس یار؟ یہ کون سا کس وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ ملک بنا تھا اور جج وہاں پہ جناب اس کا ریڈر بیٹھ کے جناب رشوت دے رہا ہے. کیا ہے؟ اس نے مرنا نہیں ہے، لیکن یہ ایک دیمک کے گن کی طرح ہمیں یہ دیمک کھا گئی ہے. میرے عزیزوں، کل آپ نے اس ملک کو چلانے میں آپ کو تیار کر رہا ہوں، میں آپ کو تیار کر رہا ہوں. آپ نے کل بیٹھنا ہے، اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہر بندے نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. آپ کو اتھارٹی دی جائے گی اور آپ سے کل قیامت والے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. حرام نہ کھانا، زندگی میں بہت کامیاب ہو جاؤ. کسی کا حق نہ کھانا. ہاتھوں سے بات نکل آئی کہ ہمارے یہاں بہت تکلیف، سب سے بڑی خباثت ہے کہ ہم بچیوں کو، بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دیتے. وہ بھی حرام ہے جی. بچیوں کو ان کا حق نہ دینا، اسی پیسے سے بابا حج پہ جا رہا ہے، وہ حج کوئی قبول نہیں ہے. میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں، آپ جس جس جگہ بھی بیٹھے اپنی بہنوں کو اپنے والد کی وراثت سے حق ضرور دینا. نہ دو کہ وہ حرام ہے، وہ آپ کی جڑوں کو کھوکھلا کر دے گا، آپ کی نسلوں کو تباہ کر دے گا. وہ بیچاری بی بی روتی رہے گی، وہ کہے گی ماں باپ نے لڑائی تھوڑی ہوتی بچوں، لیکن اس کے دل سے یہ خلش نہیں جائے گی. اور وہ ایک دن آپ کو اولاد کو بتائے گی کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہوا تھا. تمہیں نہ بتائے گی لیکن اپنی اولاد کو ضرور بتائے گی کہ میں نے میرے وڈیاں نے حق نہیں سے دیتا. میرے عزیزو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے بچیوں کو ان کا حق دو وراثت میں سے. جی تو یہ میں ایک چھوٹی سی عرض کی، اوورآل حلال کمائی کھانی ہے جی، حرام سے دور رہنا ہے. حرام تباہ کر دے گا، حلال آپ کی زندگی کو بدل دے گا. امتحانات ہوتے ہیں تھوڑے بہت، لیکن آپ کی زندگی کو بدل دے گا. ایک چھوٹے سے واقعے سے میں آپ کی بات فائنڈ آؤٹ کرتا ہوں. ایک بندہ جا رہا تھا کہیں، پچھلے دنوں کی بات ہے، وہ راستے میں شام ہو گئی، کسی نے پوچھا بابا تھا، بابا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میرے بچوں نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا. اس نے کہا بابا کہ آپ اتنی عمر میں، آپ کی ایجڈ ہے،
آپ کو گھر سے کیوں نہ نکالا؟ انہوں نے کہا بات سچی بتاؤں؟ بندے نے کہا جی بات سچی بتائے تو مزہ ہے. انہوں نے کہا میں دودھی تھا, ساری زندگی پانی ڈال کے دودھ بیچتا رہا, بچوں کو حرام کھلاتا رہا, آج انہوں نے ہی جوان ہو کے چھتر مارے مجھے گھر سے نکال دیا. حرام کمائی ایک نہ ایک دن آپ کے گٹے گوڈوں میں ضرور بیٹھے گی, اور حلال کی کمائی آپ کا راستہ اگلا صاف کرے گی. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میرے عزیزوں, کامیابی کا جو میرے نزدیک چوتھا ذریعہ ہے وہ انسانیت کی خدمت ہے. عبدالستاری تھی ایک زندہ مثال. جب فوت ہوئے, جنازہ لے کے آرمی چیف سلوٹ مارا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. انسانیت کی خدمت انسان کو اس درجے پہ پہنچا دیتی ہے جس درجے پہ ہو سکتا ہے آپ کو عبادت بھی نہ پہنچائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات ایک انسان کی, قرآن مجید میں فرمایا ایک انسان کی جان بچانا گویا پوری کائنات کی جان آپ نے بچانا. میرے عزیزوں, یہ جو چوتھی ہے نا انسانیت کی خدمت, یہ بہت بڑا درجہ رکھتی ہے. اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنا, یہ بہت انسان کو پیچھے سنگل پڑ جاتے ہیں پاؤں سے, اس کو وہ آگے کامیابی کی طرف جانے ہی نہیں دیتے. پیچھے سے بد دعائیں جو ہوتی ہیں انسان کا ستیہ ناش مار دیتی. میرے عزیز طلباء, کوشش کرو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. والدین بہن بھائیوں سے, اگر کسی اور سے نہیں بھی ہو سکتا نا, لیکن ان والدین بہن بھائیوں کو ناراض نہ کرنا. ان سے بہنوں کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں بھائیوں کو اوپر لے کے چلی جاتی. بہنوں کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں بھائیوں کو اوپر لے کے چلی جاتی. والدین کے دل, میں نے پہلے عرض کر دیا, یہ اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے زہر قاتل نہ بن جانا, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. بہن کے اوپر بھی شفقت کرنا, بھائیوں کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ کرنا, کہیں پھنسے ہوں ان کا ساتھ دینا. یہ وہ خدمت ہے جو نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ سے بڑی عبادت ہے. اس کے بعد جب یہ راضی ہو جائیں, اس کے بعد کوشش کریں اپنے ہمسائے ارد گرد والے لوگ ان سے حسن سلوک کریں. لوگوں کی دعائیں جو ہوتی ہیں نا وہ انسان کو بہت آگے لے جاتی ہیں. بد دعاؤں سے بچیں. اگر کسی سے اچھا سلوک نہیں ہو سکتا نہ کریں, کسی سے بد دعا بھی نہ لیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اول خیش پھر درویش. اپنے رشتہ داروں کو پہلے خوش کرنا ہے, اس کے بعد دوسرے لوگوں کی باری ہے. اور اپنے گھر والے بد دعاواں دیں تے نال والے نے تسی جناب رکشا لے دیو, دیٹ از ناٹ اے گڈ تھنگ. اپنے قریبی رشتہ داروں, اپنے عزیزوں کا پہلے خیال, اس کو اسلام میں بڑا مقام حاصل. کوشش کریں گے انشاءاللہ. لوگوں کے لیے مصیبت نہ بنے, کوشش کریں انسانیت کے لیے کام کر جائے, پھر آپ کی زندگی آسانیوں کی طرف چلی جائے. نلکا لگانا, کسی بڑا کام کرنا, کوئی ایسا پودا ضرور لگا دیں آنے والی نسلوں کے لیے جو آپ کے لیے صدقہ جاری بن جائے. آگے چلیے میرے عزیز طلبا, یہ آج ابھی آپ کے سامنے میں نے سلائیڈ ایڈ کی ہے. میری ساری یہ کھپ کو اگر آپ کوزے میں بند کر دیں تو میں چاہتا ہوں, میں آپ کو لیڈرز بنانا چاہتا ہوں, میں آپ کو فالوورز نہیں بنانا چاہتا. اپنے کردار سے لیڈر بنو, حرام کمائی سے یا دھوکے سے, بلف کر کے, جھوٹ سے لیڈر نہیں بنتے. اپنے کردار سے لیڈر بن جاؤ. بہت عرصہ ہو گیا جنگ کی دھرتی نے بڑے نام دیے, کوئی بڑا لیڈر سامنے نہیں آیا. وائی ناٹ, آپ اور میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ جنگ کی دھرتی سے ہم اٹھ کے ایک دفعہ پھر انسانیت کو بدل کے رکھتے. عبدالستاری نے بدلا کہ نہیں بدلا؟ کام سا بندہ نارمل سے اس انسانیت کو بدل کے رکھ دیا. جہاں جاتے ہیں جی عیدی کی ایمبولینس سے بھاگی پھرتی ہوتی, اور کوئی نہ بھی آئے تو وہ پہنچی ہوئی ہوتی. ایک انسان اس دنیا کو, ہی واز ٹرو لیڈر. لیڈر کے لیے کوئی پیسہ یہ نہیں ہوتا, جذبہ ہوتا ہے, ایمانی جذبہ. سجدہ بارگاہ خداوندی میں جھکے,
بندہ انسانیت کی خدمت کرے، اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آؤ لیڈر بنو، اس ملک کو لیڈرز کی بڑی ضرورت ہے۔ بہت عرصہ ہو گیا ہمیں ضلالت میں، اپنے کردار کو تلوار کی طرح تیز رکھو، لیڈر بنو، اوپر آؤ، بے شک الیکشن لڑو، یہ گندی سیاست کا حصہ نہیں بننا۔ آج سے ٹھان لو میں نے ملک میں الیکشن لڑ کے میں نے یہ سب کو شکست دینی۔ یو کین ڈو دیٹ، اٹ از پاسبل۔